بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسجد اقصی اسلام میں خصوصی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اس سے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کریں۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ دور کی مسجد سے یہاں مسجد اقصی کو مراد ہے، اور نشانیوں کا مشاہدہ کرانے سے مطلب یہ ہے کہ معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جنت و دوزخ دکھائی گئی، 5 وقت نماز فرض کی گئی، اور مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کو باجماعت نماز پڑھائی۔ مسجد اقصی دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں تمام انبیاء علیہ السلام ایک ساتھ اکٹھے ہوئے اور نماز پڑھی۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر ہے۔ پہلا گھر خانہ کعبہ کہلاتا ہے، اس کے بعد مسجد اقصی۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ پیغمبر بھی دفن ہیں۔ یہاں پر ایک نماز پڑھنے سے آپ کو 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال، یعنی بہت پرانی مسجد ہے۔ یہ روایت مسلم سے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ دجال ساری زمین میں پھرے گا مگر 4 مسجدوں تک اس کی رسائی نہ ہوگی: مسجد مدینہ، مسجد مکہ مکرمہ، مسجد اقصی، مسجد طور۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے اسلام کے اندر ایک اپنی پہچان رکھتی ہے، اپنی ایک خصوصیت رکھتی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس مسجد سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ لیکن باوجود مسجد اقصی کی اتنی اہمیت ہونے کے، بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ مسجد اقصی کہتے کسے ہیں۔ بعض لوگ قبۃ الصخرہ کو، جو کہ یہ بلڈنگ ہے، اس کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، جس کو انگلش میں ڈوم آف دا راک بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ مسجد قبلی کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، جو کہ عام طور پہ مسجد اقصی سمجھی بھی جاتی ہے۔ اگر اس پکچر میں آپ دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ کلیئر ہوگا کہ یہ دونوں آمنے سامنے اور ایک ہی ایریا کے اندر موجود ہیں۔ مسجد اقصی یہ ہے یا یہ؟ آپ اگر گوگل پہ سرچ کرتے ہیں مسجد حرام تو آپ کو تمام سرچز کے اندر خانہ کعبہ ہی دکھے گا۔ اگر آپ مسجد نبوی سرچ کرتے ہیں تمام سرچز میں آپ کو مسجد نبوی ہی دکھے گی۔ کنفیوژن کیوں آتی ہے ان بلڈنگز کے بارے میں؟ کیونکہ جب آپ مسجد اقصی سرچ کرتے ہیں تو آپ کو قبلی مسجد بھی نظر آتی ہے سرچز میں، اور آپ کو قبۃ الصخرہ بھی نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصی اس پورے ایریا کو کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو 4 دیواری نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں مسجد اقصی ہے۔ اس کا پرانا نام بیت المقدس تھا، لیکن جب قرآن مجید نے، میں آپ کو بلکہ آیت بھی دکھا دیتا ہوں، قرآن مجید کے اندر جب سے مسجد اقصی کہا گیا، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے مسجد اقصی، جس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے دور کی اس مسجد۔ جب سے قرآن مجید کے اندر اس ایریا کو دور کی مسجد کہا گیا، مسجد اقصی کہا گیا، تب سے اس کا نام بیت المقدس سے مسجد اقصی ہو گیا۔ یہودی پورے اس ایریا کو تباہ کر کے اپنا یہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، جو کہ میں نے بھی آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ یہ پورا کا پورا جو اس کی میں نے آپ کو 4 دیواری دکھائی تھی، اس پورے کو ختم کر کے اس کے اوپر اپنا یہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اب ذرا آپ یہ سمجھیے کہ لوگوں کو کنفیوژن کی ہوئی کہ مسجد اقصی کون سی ہے۔ مسجد اقصی کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو گنبد الصخرہ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ گنبد الصخرہ جو کہ گولڈن کلر کی بلڈنگ، جس کا ٹاپ اوپر یہ جو گنبد گولڈن ہے، یہ وہ بلڈنگ کا اندر والا ایریا ہے۔ یہ جو آپ کو یہ راک نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کو زمین سی نظر آ رہی ہے، اس کو صخرہ کہتے ہیں۔ یہ چٹانیں، یہ وہ راک ہے جو کہ یہودی، عیسائیوں اور مسلمان سب کے لیے بہت زیادہ قدر و منزلت رکھتا ہے۔ اسلام کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے آسمانوں پر گئے، پورا معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔
ہم مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو کہ ذبیح اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جگہ ہے جس کو یہاں پہ ویل آف سولز لکھا ہوا ہے، اس کو یہودی ہولی آف دا ہولیز کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تابوت سکینہ پڑا ہوا تھا۔ تابوت سکینہ یعنی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان کے لیے بہت مقدس ہے، وہ اس جگہ پر پڑا ہوا تھا، اور دوبارہ سے جب وہ مل جائے گا تو اسی جگہ پر لا کر وہ رکھ دیں گے۔ یہودی شروع سے قبۃ الصخرہ کے رکن میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں جب مسلمانوں کو حکم ہوا نماز پڑھنے کا تو مسلمانوں نے بھی قبۃ الصخرہ کے رکن میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز جو ہے اب خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا شروع کر دو، تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے اپنا رخ یہ جو گنبد الصخرہ ہے اس سے ہٹا کے خانہ کعبے کی طرف کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں اس بلڈنگ کو پیٹ دکھانے لگ گئے، یعنی ڈیلیبریٹلی نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں نے اپنی ڈائریکشن کر دی۔ پھر یہ بلڈنگ بنی جس کے اندر اب امام صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں اور جتنے بھی مقتدی ہیں وہ اس جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جب لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں اور جب انہوں نے کبھی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو یہ جو یہ ایریا ہے، جب اس ایریا کے اندر ان کو لے کے جایا جاتا ہے کہ چلیں آپ یہاں پہ نماز پڑھ لیں، تو ان کو یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ مسجد اقصیٰ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ مسجد اقصیٰ کا صرف کورڈ ایریا ہے، باقی یہ پورا علاقہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ مسجد اقصیٰ کہلاتا ہے۔ یہ پورا علاقہ ہمیں بہت عزیز ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما، جزاک اللہ خیرہ۔